پرائرٹی رہی ہے، جہاں پہ آر پی او صاحب کی جو پرائرٹیز ہیں کہ پبلک سروس پہ فوکس رکھنا پولیس کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا، اور ہزارہ کی پولیس کو ماڈرن لائنس پہ ماڈرنائز کرنا، اور اس میں ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، جو انیشیٹیوز ہیں، ان کا اگر ایک ایک ہم ذکر کریں تو اس کے لیے پورا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ آپ سب لوگوں کے سامنے بھی ہے۔ بہرحال ڈی جی صاحب کی جو کنٹریبیوشن یہاں پہ رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی، اور ہم پولیس ایز اے فورس ہم ان کو بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ہیوی ہارٹ سے ہم ان کو رخصت کر رہے ہیں، اور پولیس ایک ٹیم کی شکل میں اپنے ایک لیڈر کو جو ہے وہ مس کرے گی، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پولیس ویلفیئر کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ہے، ہم اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ اور ہم سب نے، پوری ٹیم نے، جتنے بھی آفیسرز ہیں، ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا سر کی لیڈرشپ کو، اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہو کہ ان کی لیڈرشپ میں کام کر رہے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ہزارہ کے عوام کو بھی وہ یاد رکھیں گے، اور ہزارہ کی پولیس کو بھی وہ یاد رکھیں گے، اسپیشلی جو ابھی آپ نے آخری جو ایپیسوڈ ذکر کیا اس میں جو ایبٹ آباد پولیس کی یا ہزارہ پولیس کی جو کارکردگی ہے، سر ان کو سراہتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ یاد بھی رکھیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا مطلب یہ ہے کہ آل آف سڈن تو نہیں ہوتا، جب پورے فورس کا ایک مورال اس لیول پہ آتا ہے کہ اس طریقے سے وہ اتنے بڑے جو ایشو ہے اس کو فلی پروفیشنلی جب وہ ٹیکل کرتے ہیں اور سرخرو ہو کے فورس نکلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر تھا اس نے ان پہ کام کیا تھا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ، ان کے مورال بوسٹنگ پہ۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو آؤٹ گوئنگ آر پی او ہیں ان کو اتنا عزت سے رخصت کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سجاد صاحب آپ نے لیڈرشپ کی بات کی۔ اصل چیز ہی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے ٹیم کا، اس کا جتنا ویژن اچھا ہوتا ہے اور جتنی اچھے طریقے سے اس ویژن اور اپنی صلاحیتوں کو پورے کار لاتا ہے، اتنی ٹیم اچھی کھیلتی ہے۔ ٹیم تب ہی کھیلے گی جب اس کا لیڈر ٹھیک کھیلے گا۔ اس دن کے ایپیسوڈ میں جب آپ اور آپ کے جو ایس پی صاحبان تھے، جس طرح آپ ان کو گائیڈ کرتے تھے، جب ان کی آپ خود جو ہے فرنٹ لائن پہ تھے، تو ان کی بھی ہمت تھی۔ اگر خدا نخواستہ آپ تھوڑے سے بھی بیک پہ ہوتے تو یہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے، لیکن آپ جب فرنٹ پہ تھے تو پھر ان لوگوں کا مورال اتنا بلند ہوا ہے، تو یہ پھر 10 قدم آگے جا کے انہوں نے یہاں پر بھی، اور ہمیشہ جب بھی یہاں پر کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا ہے تو ان لوگوں نے بڑی اچھی اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ایبٹ آباد پریس کلب نے جتنے بھی یہاں سے افیسر، چاہے وہ ڈویژنل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ گئے ہیں، تو ان کو ان کی جو اچھی اور کارکردگی تھی اور اس خطے کے حوالے سے تو ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ اور بہت سارے ایسے افیسر ہیں جب یہاں سے اینڈ میں جا رہے، اکثر آپ کی طرح آخری جو فنکشن ہوتا ہے وہ پریس کلب میں ہوتا رہا ہے، تو وہ آپ دیدہ ہو کے جاتے رہے ہیں۔ سعید وزیر صاحب یہاں سے، یعنی انتہائی وہ آپ دیدہ ہو کر، اور سونیا جب یہاں سے گئی، ہماری بہن یہاں سے رخصت ہوئی، تو وہ تو مکمل طور پہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے لوگوں نے، اور جس طرح انہوں نے مل کے اور لوکل ہونے کے والے سے جس طرح انہوں نے کام کیا۔ تو انشاءاللہ ہمارا آپ کے ساتھ یہ جو تعلق ہے انشاءاللہ رہے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں کا صوبہ کے پی کا آئی جی بنائے، کیونکہ بہت سارے افیسر جو یہاں سے ہو کے گئے ہیں، یا وہ چیف سیکرٹری کے عہدے پہ گئے ہیں، یا پھر وہ آئی جی کے عہدے پہ رہے ہیں، جو ہزارہ اور بالخصوص جو جنہوں نے ایبٹ آباد میں سرو کیا ہے، اور ایبٹ آباد میں سرو کرنے کے بعد ان کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ واقعی ایبٹ آباد ہے، اور آج تک وہ اس کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حوالے سے جو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ امیر بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی جائیں، اور اللہ آپ کی اسی طرح آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اور اس ملک اور اس قوم کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب اپنے انتہائی معزز مہمان آر پی او ہزارہ امیر ویس صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات پیدا کریں۔ شکریہ شفیق بھائی، شہید بھائی، شاہد، ڈی پی او صاحب، ایبٹ آباد، سجاد،
قمر، اشتیاق، رضوان، راجہ محبوب، باقی تمام پریس کلب کے ساتھی، میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا آج یہاں پہ آنے کا اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا. اور اس موقع پہ کہ جب میں اب یہاں سے جا بھی رہا ہوں، بلکہ جا چکا ہوں کہہ سکتے ہیں، جہاں تک یہ باتیں ہو رہی تھیں، میں جو بھی بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید اس پہ مجھے یہ کہنا چاہیے، کچھ بھول گیا، کچھ ابھی یاد رہ گئی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میرا ایک لیکچر تھا سہالہ پولیس کالج میں، اور یہ ڈی ایس پیز کا ایک کورس تھا جنہیں پروموٹ ہونا ہے ایس پیز، اور میرا لیکچر تھا پریس اینڈ پولیس ریلیشن شپ کے اوپر، میڈیا بلکہ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ بات ہوئی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ پریس جو ہے اور میڈیا جو آج کل کا ہے، اس کو ایک اینیموسٹی کے کلچر میں نہیں لینا چاہیے، اس کو ایز اے فرینڈ اینڈ ایز اے جیسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹنگ رول میں اور آپ ہی کا حصہ. ان کو میں نے مثال دی ہزارے کی پریس کی، اور میں نے مثال دی وہ جو درزی ایک مرڈر ہوا تھا اس والے کیس کی. پھر میں نے ان کو مثال دی فلڈ ریلیف میں جس طرح سے ہزارہ پریس کلب نے ہمارے ساتھ مل کے اور ایک اتنا اچھی ایک کیمپین چلائی کہ وہ شاید اس پورے کے بی میں کسی اور پولیس کے کسی آرگنائزیشن میں نہیں چل سکی ان کمبینیشن جس طرح سے کہ وہ ایبٹ آباد میں ہم نے یہاں پہ کی. اس طرح سے میں نے ان کو ڈفرینٹ مثالیں دی کہ جی پریس اگر آپ کے ساتھ ہو، اگر وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو اجاگر کر رہا ہو، اس کو پروموٹ کر رہا ہو، تو بہت سارے مسائل بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس میں لائک میری اپنی تو یہ ایک میں نے اسلام آباد میں بہت عرصہ نوکری کی ہے. اسلام آباد کا جو پریس ہے وہ بھی بہت ہی پازیٹیو ہے ان مینی ایسپیکٹس، لیکن جو ہزارے میں نے دیکھا ہے تو ان کا پولیٹیکل اسٹیک بھی ہے. اور یہ صرف جو ہے وہ نہیں ہے جرنلسٹ نہیں ہے، یہ کافی سارے پولیٹیشنز بھی ہیں اور بہت اچھا چیزوں کو ٹیکل کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. سو اس کا ایک بہت بڑا ایج ہے یہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ کو پریس کلب کے ساتھ مل کے کام کرنے سے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور وہ ہمارا جو پریس کے لوگ ہیں وہ حل کرا کے دے دیتے ہیں. اور یہ شروع سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، جس دن سے میں نے یہاں چارج دیا تھا اور جب تک میں یہاں پہ کام کرتا رہا ہوں، تو ہر ایونٹ پہ یہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ایونٹس بہت سارے گزرے، بہت ساری ہم نے کیا کہتے ہیں اچھے وقت گزارے، برے لمحات میں سے بھی ہم گزرے، لیکن کہ جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے ہم سارے اکٹھے گزرے، ہم الگ نہیں تھے، ہم ساتھ تھے. اور لٹرلی ایبٹ آباد تو میں چونکہ بچپن سے ہم آتے جاتے رہے ہیں، یہ شہر میرے سامنے بدلا ہے بہت زیادہ. میں نے اس کو بڑا کھلا اور فضا بھی دیکھا ہے، اور اب اس کو اتنا کنجسٹڈ اور ہر طرف بلڈنگیں اور اس طرح سے بھی دیکھا ہے، درخت ختم ہوتے دیکھے. جبکہ پہلے یہاں مین کے ایچ پہ اتنے سارے درخت ہوتے تھے کہ آپ کو سایہ ویسی قدرتی مل رہا ہوتا تھا، آپ کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی تھی. تو ایبٹ آباد کو بھولنا یا ہزارے کو بھولنا. دوسرا جو میں نے یہاں پہ ایک کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے ہزارے میں ان ایکسیسیبل ایریاز کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی. بہت ساری ایسی جگہ جس پہ گاڑی نہیں جا سکتی، بلکہ ایون گھوڑا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بندہ پہنچ رہا ہوتا ہے، تو میں ایسے جگہوں پہ بھی گیا. اور وہاں پہ جانے کا ایک جو مجھے فائدہ ہوا، دیکھیں بہت سارے لوگوں کو شاید جو ساؤتھ میں ہو یا ان جگہوں پہ کہ گجر برادری کتنی ایک ہے اور ہزارے میں کتنی ہے، شاید یہ احساس ہی نہ ہو کسی کو. میں پنجاب میں میرے جو دوست ہیں جو اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جب میں نے کہا کہ یہ پورا اپر کا بیلٹ جو میرا یہ گجر ہے، تو وہ تھوڑا سا پریشان. آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان علاقوں کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، کس کنڈیشنز میں وہ رہ رہے ہیں، کیسے وہ سروائیو کر رہے ہیں، کن مسائل میں سے گزر رہے ہیں. جب تک آپ ویژولی وہ ساری چیزیں دیکھ نہ لیں، پریکٹیکلی ان کو ایکسپیرینس نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کسی کے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے.
سو میری کوشش یہ تھی کہ میں ہر اس ایریا تک پہنچ سکوں، بے شک وہاں ہمارا تھانہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایشو بنتا ہے تو ہم نے پہنچنا تو وہاں پہ ہے ہی۔ اور اس کا اندازہ مجھے اپنی شروع کے دنوں سے ہوا تھا کہ وپر کوہستان میں کوئی مسئلہ بنا، میں نے کہا بندہ پکڑو، تو انہوں نے کہا جی پکڑ رہے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، میں نے کہا یار اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی 6 گھنٹے جانے میں لگتے ہیں، 6 گھنٹے واپس آنے میں لگتے ہیں، گھنٹہ ایک اس کو ڈھونڈیں گے، تو یہ کم از کم 13-14 گھنٹوں کا کام ہے۔ پھر میں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ صرف الیکشن کے ڈبے پہنچانا کچھ علاقوں میں، اس میں ہمیں 12 گھنٹے لگے صرف وہاں تک پہنچنے میں، بلکہ کچھ ایریاز میں ہم 1 دن پہلے گئے، بیکاز اگر ہم اس دن جاتے تو شاید ہم نہ پہنچ۔ اب الیکشن کمیشن شاید نہ ریئلائز کر پا رہا ہو کہ اس طرح کے ایریا پہ الیکشن کرانا بہت ہی ایک مشکل کیا ناممکن سا کام ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ 10 بندوں کی ڈیوٹی لگا بھی دیں اور وہاں پہ 150 بندہ اس گاؤں کا آ جائے تو وہ 10 بندے کیا کر سکتے ہیں، جس اسکول پہ نہ دروازہ ہو، نہ اس کی دیوار ہو، نہ اس کو آپ کسی اور طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہو، اور وہ آپ سے اتنا دور ہو کہ آپ وہاں ریئیکشن ٹائم بھی آپ کا 12 گھنٹے ہو۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور جیسے شفیق بھائی نے بات کی کہ جی جب آپ کے سامنے کوئی کاغذ آئے یا کوئی اس طرح کی چیز آئے تو آپ نے اپنا بات کو نہیں بھولنا، میں نے یہ اس قسم کے مسائل سامنے لے کے آنے کہ جی پریکٹیکل سچویشن ڈفرینٹ ہے فرام واٹ ایکچولی از آن دا پیپر، اور یہی میرا خیال ہے ہمارا کام ہے کہ ہم پالیسی لیول پہ جا کے ان چیزوں کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا کوئی انپٹ دے سکیں۔ تو آپ لوگوں کا میں دوبارہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا یہاں پہ آنے کا۔ پریس کلب میں جس وقت آیا تھا میرا دوسرا وزٹ بھی پریس کلب کا تھا، میں آج جا رہا ہوں تو میرا دوسرا وزٹ پریس کلب کا ہی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، بھائی بندی ہے، یہ تعلق استوار رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ میں کوئی ساری عمر کے لیے اس طرف نہیں جا رہا، میں نے واپس پھر کے پی کا حصہ بننا ہے، اس گورنمنٹ کا حصہ بننا ہے، واپس آنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی پھر ہم دوبارہ سے مل کے جو بھی بہتری ہوگی وہ کریں گے۔ سجاد ہوگا، قمر وغیرہ سارے ہوں گے، اور یہ ایک اکٹھی ٹیم جو ہے یہ مل کے کام کرے گی۔ تھوڑا بہت جو آپ کے اس حوالے سے واقفیت تھی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بہت ساری چیزیں بندہ اپنے گھر سے، اپنے سوسائٹی جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے سیکھتا ہے۔ جب سوسائٹی اچھی ملے گی تو بندہ بہت اچھی چیزیں سیکھے گا، جب اچھی سوسائٹی نہیں ملے گی جتنا بھی اچھا ہوگا تو وہ جو ہے اس نہ کہیں اس میں وہ تھوڑا رنگ چڑھ جائے گا۔ تو آپ کا پھر ایک مرتبہ آپ کا، سجاد صاحب کا، قمر صاحب کا، اشتیاق صاحب کا، رضوان راج صاحب اور جتنے دیگر ہیں، اور بالخصوص جو اپنے ہمارے نوجوان دوست ہیں سارے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نوید صاحب نے جیسے کہا کہ واقعی ہمارا یہ بڑا اثاثہ ہے، اور ایک چیز جو ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ اپنے علاقے کا امن اور اپنے علاقے کی ترقی کیا، اس میں کیا رول ہے اور کیا چیز ہے، تو اس پہ یہ لوگ جو ہے انشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اب تھوڑے ایسا پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آگے ہو کے اس چیز کو سنبھالیں گے اور اس علاقے کی بیٹرمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی سب ایک 2 چھوٹے سے گفٹ ہیں، اور یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ جی بالکل، وہ میں